السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پچھلے 48 گھنٹوں میں ملک کی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملکی سیاست ہمیں ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن اب دا ملین ڈالر کویسچن از کہ اب جو اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب الیکشن شیڈیول بھی 12 اپریل تک غالباً آ جائے گا. جنرل الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں. دیز آر انچارٹڈ واٹرز فار اس. مگر ہمارا آئین اور الیکٹرل رولز جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو اسمبلیوں میں الیکشن الگ ہو رہے ہوں، اوپر الگ ہو رہے ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. مگر ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے. دیر از نو ڈبیٹ، دیر از نو ڈسکشن. کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر، ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئیں، کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں. جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ میں توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی if all goes as planned. جی، تو بس آپ اس ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی. اور سر اب جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کا امکان ہے؟ بالکل. شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں، اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی، تو بالکل کریں گے. اور وہ کب تک کریں گے؟ وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جی، اس کی پوری پلاننگ کریں گے. صرف اعتماد کا ووٹ نہیں، ہمارے اور بھی پلانز ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں. ٹھیک ہے، مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے. دس از اے ڈیسیژن. اب کیسے اور کب لینا ہے دیٹس واٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈ. جی، اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آف کورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا، بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ بیکاز میرے لیے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ابھی وہ سافٹ کو ہے یا سرپرائز کو. ناٹ اے سافٹ، اٹ واز اے ویری ہارڈ کو ٹو بی آنیسٹ. یہ سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا، پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی، یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس کی ٹانگ کی وجہ سے، جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں، تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس، وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں، یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے، ریڈ لائٹ ڈال دی ہے، اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے، سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا، پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا، اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے، انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں، ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھی کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں، ان کو مائنس کر دیا گیا. وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی، رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی، کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ دی ویکر ایلیمنٹس ور بینگ ٹارگیٹڈ. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں، پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں، اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے، 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی،
यानी वोटें उठा के बाहर फेंक दी जो पीटीआई की थी, बाहर से वोटें ले आए वो, यानी उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह वो पब्लिक निकली है, मैं जब वो जलसे कर रहा था, मैंने 2018 के नेशनल इलेक्शन में जलसों में ऐसी पब्लिक नहीं निकलती देखी जो बाय इलेक्शन में कभी पब्लिक नहीं निकलती। तो वो जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तान की सियासत में एक शॉक वेव्स गुजरे, और पंजाब खास तौर पे, क्योंकि पंजाब की ये सोच होती थी कि जिधर एस्टेब्लिशमेंट है उधर पंजाब है, तो पंजाब नहीं खड़ा होता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो वो जो चेंज आया है, उस चेंज का इफेक्ट पड़ा है सारी पंजाब की सियासत पे। और ऐसे ऐसे हलके मैं आपको अब बताऊं, यानी जंग एक ऐसा हलका है जिधर किसी पार्टी की वोट नहीं है, उधर धड़ों को खत्म कर दिया पीटीआई, वोट बैंक एकदम वोट बैंक नजर आया। बखर, अब बखर में सिर्फ धड़े थे, बखर के अंदर जिस तरह पब्लिक निकली और वोट पड़ा, फिर अब मैं वो बातें कर रहा हूँ आप एस्टैब्लिशमेंट के हल्के गिनवा रहे हैं मुझे, वैसे चले और नहीं, मैं वो हल्के असर रसूख बहुत होता है, नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का होता, क्योंकि धड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अमिया वाली में पीटीआई के आने से पहले सिर्फ धड़े होते थे, किसी पार्टी का वोट नहीं था, और धड़े जिधर एस्टैब्लिशमेंट उधर जाती थी। जो असल चेंज जिधर सरदारों की वोट है डीजी खान में, अब वहां सैफ खोसा जो उनकी फैमिली शुरू से इलेक्शन लड़ रही है, सैफ खोसा ने कहा कि ये पहली दफा है कि पार्टी की वोट ने जिताया, उसकी अपनी वोट नहीं थी। तो वो जो चेंज आया ना जी, वो इस बारी सारे हमारे एमपीज को भी पता था कि इस बारी जो इस वक्त पार्टी छोड़ेगा वो अपनी पॉलिटिक्स का जनाजा निकाल के छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज था, और ये बिल्कुल था। मगर इसके बिल्कुल बरक्स हमने देखा कि एक हवा कायम हो गई, जो बला का एतमाद था पीडीएम की हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का। फोन कॉल्स जो आप 1.25 अरब की बात कर रहे थे, 5 एमपीएस को दे दिए। एक तो एंड आई विल गेट टू दैट कि वो इल्जाम अब आप वापस लेंगे या नहीं, या इज इट स्टिल स्टैंडिंग। मगर फैसला कब किया था? उसी दिन फैसला किया शाम को कि भाई आज वोट ले लेते हैं, या पहले से किया हुआ था? नहीं, हमने प्लान किया हुआ था कि हमने उस दिन प्लान किया था कि हम पहले तो रेजोल्यूशन पास करते हैं। हमारा इनिशियली गेम प्लान रेजोल्यूशन का था। हमें ये सिर्फ ये था कि क्या किसी को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उधर खड़ी हुई थी और हमें ख़तरा ये था कि ये रोक देंगे। तो बताया किसी को नहीं था कि हमने उस दिन वोट लेनी है, बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही, उनसे भी जब चिड़ियाघर ने पूछा कि जी आप कब, तो उन्होंने 2-3 दिन की डेट बाद में बताई, हफ्ता इतवार किया गया। हाँ, सो वो पता किसी को भी नहीं था। तो वो हुआ क्या कि हम नंबर्स फॉलो करते जा रहे थे कि अब किधर कितने पहुंचे हैं। यानी मैं यहाँ बैठ के जिस तरह कोई टेस्ट मैच का स्कोर देख रहा होता था, मैं नंबर्स देख रहा था। हमारी टीम बैठी हुई थी वहाँ असेंबली में, तो हमें 10 बजे अंदाजा हो गया कि अब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे वोट लेने। शाम 10 बजे? जी, रात के 10 बजे। तो उससे पहले ये फैसला नहीं था, बंदे इकट्ठे हो गए, सब आना शुरू हो गए बेसिकली, एंड यू फिगर टिक 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 से तो बंदे पूरे हो गए हैं, तो वी कैन टेक अ वोट राइट नाउ। हमें एक के ऊपर था। और देखिए, कोई चीज भी नहीं होती जब तक कि अल्लाह की मर्जी नहीं होती। तो आप ये सोचें कि वो ऐसी रात थी जैसे धुंध नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे 3-4 आ रहे थे बड़ी दूर दूर से यार। अगर धुंध होती तो उन्होंने कभी पहुंच ही नहीं सकना था। उस दिन बादल आ गए, धुंध नहीं थी, तो खैर अल्लाह ने भी, अल्लाह की मर्जी थी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी नहीं पता था वो उस दिन वोट लेने जा रहे हैं? आउटसाइड सोचा हुआ था, लेकिन हमने ये नंबर्स के ऊपर सारे लगे हुए थे काउंटिंग के, क्या नंबर्स पूरे होंगे। मुनिस ने बड़ा रोल प्ले किया, वो बैठा हुआ था स्पेन, उधर से वो वहां से कॉल्स कर रहा था अपने मेंबर्स, क्योंकि एंड में क्यू लीग के मेंबर्स शॉर्ट हो गए थे, हमारे पूरे हो गए थे। हाफिज जमार का तो हमें लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे, और उसके ऊपर आपको पता है, क्योंकि उनको हमने फिर कोई 3-4 पुलिस स्क्वाड की गाड़ियां गई ताकि कहीं रास्ते में हाईजैक ना हो जाए। ये इल्जाम भी लगा था आप लोगों पे कि आप पूरी इंतजामिया यूज कर रहे हैं, लोगों के घर पे छापे पड़वा के उनको बाहर खींच के ला रहे हैं। किसी के ऊपर छापा नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ डर ये था कि देखिए, यह पॉलिटिक्स में हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। यह हॉर्स ट्रेडिंग यानी पैसे दे के लोगों को, ये छांगा मांगा की सियासत की कंटिन्यूएशन, ये पुराने जमाने में फंसे हुए हैं। ये जो पीडीएम है ना जी, इन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वक्त बदल गया। वो कहते हैं यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, पानी निकल गया। वो छांगा मांगा की सियासत और ये थी,
یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے، نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا. بالکل دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 words، وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی، ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ، آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے تو اس سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا، کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ، سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے؟ دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودھری پرویز الہی، تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا، چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی، تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی، اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے، تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں، کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے، عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز، بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز، علیحدہ پیسے، وہ پیسے زیادہ مانگتے جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ دو، ان کو دیتے تھے، ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب ڈوئنگ دا سیم رائٹ ناؤ. نہیں، شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے، تو انہوں نے تو ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں، فلڈز کے لیے پیسے، فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے، یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے، مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے، لوگوں کی بہتری میں، احساس میں پروگرام میں جائے، پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا، یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب، اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں، زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں. ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی، دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو، کاف لیگ ہو، یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا، لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا، ڈائی سارڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ، اور سارے اوپینین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ جیتے گا، اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ PTI ٹکٹ پہ لڑے الیکشن. ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کاف لیگ کے بھی. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے. میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب پاکستان جدھر دلدل میں، اور میں نے وہ فضل الرحمان کے منہ سے سنا ہے کہ جی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے، بہتری کے لیے گم نہیں لی تھی. ان کو تو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی. اب جدھر پاکستان پہنچ گیا، دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک سٹرونگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے. کلیئر مینڈیٹ. ہاں،
क्लियर, वही ना, क्लियर मैंडेट का मतलब ही है मजबूत गवर्नमेंट। मजबूत गवर्नमेंट जो कि वो फैसले कर सके जो आज तक कोई किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। जब तक हम पाकिस्तान में वो फैसले नहीं अब करेंगे, यानी हम पाकिस्तान को वो गवर्न करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आज तक पहले तो किसी की विल नहीं थी, यानी ये जो दो मेन पार्टीज हैं इनका तो इशू ही नहीं था ना गवर्नेंस, ये तो आते थे अपने पैसे बनाने के लिए। लेकिन जो बदकिस्मती है, जो मार्शल लॉ भी लगा, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स वो कर सकती थी, यानी मुल्क को तो ठीक कर सकती थी ना, अकाउंटेबिलिटी, इदारों को स्ट्रांग कर सकती थी, जस्टिस सिस्टम ठीक कर सकती थी, माफियाज को कंट्रोल कर सकती थी। अब जो कोयटा बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, आप यकीन करें कि जो कोयटा, मुझे खुद ही कस्टम वाले बता रहे थे कि कमजोर से कमजोर भी कोयटा का कलेक्टर है वो 1 अरब रुपया महीना बनाता है। अब जस्ट और सोच लें कि वहां कितना और पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। तो ये जो इस तरह की मुल्क में लूट मार हो रही है, हुकूमत कमजोर है, लोग अमीर तरीन है इस मुल्क के, सारी रूलिंग एलीट के बड़े बड़े महलात हैं, बैंक बैलेंसेस मुल्क से बाहर हैं। लंदन आप गर्मियों में जाएं तो हर दूसरा दिन पाकिस्तानी ऐसे रह रहे हैं जैसे कि लंदन उनका सेकंड होम है। सबसे महंगा शहर है यूरोप का। तो चोरी जिस लेवल की पाकिस्तान में हो रही है वो खत्म हो ही नहीं सकती जब तक एक तकड़ी गवर्नमेंट फैसले करे। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो माफियाज हैं, जब तक आप इनको टेक ऑन नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ, सबसे बड़ी चीज, कानून नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, ये मुल्क अब इस दलदल से निकल ही नहीं सकता। जिस मजबूत हुकूमत का खाका आप अभी बिल्ड कर रहे हैं, अगर वो आपको ना मिली हाइपोथेटिकली, क्योंकि पिछली दफ़ा नहीं मिली थी, मैं क्लियरली रिमेंबर आपकी एक रिग्रेट्स में से ये था कि मुझे आती असेंबली तहलील करके फिर चले जाना चाहिए था इलेक्शंस में। तो अगर ये फिर ना मिली और आपने नई तहलील की, चलाने की कोशिश की, एंड इफ यू अगेन डोंट गेट अ क्लियर मैंडेट और सिंपल मेजोरिटी इवन, आप चलाने की कोशिश करेंगे या विल गो अगेन फॉर इलेक्शंस? बिल्कुल नहीं। अगर इस बारी, और मुझे खौफ ही आ रहा है कि मैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहा हूं अब, यानी वो कहते हैं ना, दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। ये लोग जो इस वक्त ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमक्यूएम को इकट्ठा कर रहे हैं, वो बैप को पीपल्स पार्टी में भेज रहे हैं, सब साउथ के अंदर पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें, और फिर जेयूआई को पख्तूनख्वा में, और यहां फिर सारों को कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग में चले जाओ क्योंकि इमरान खान के ऊपर क्रॉस डाल दिया। इन्होंने कोई नई तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। ये सारी वक्त जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनके अगर इस वक्त किसी में भी कुछ समझ हो, और तारीख की समझ और उनकी पावर ऑन एनालिसिस और मुल्क का सोचे, ये अपने छोटे छोटे मफाद ना सोचे, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए। और इस इलेक्शन कमीशन जिसको ये, यानी ऐसी मैंने कभी इलेक्शन कमीशन नहीं देखी, किसी को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हमारे अगेंस्ट जो ये फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं, वो उसको ओवरटर्न कर देते हैं क्योंकि गलत फैसले करते हैं। सारा एजेंडा पर काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। जब तक पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक ताकतवर हुकूमत, मजबूत अदारे, रूल ऑफ लॉ, ये शुरुआत होगी। ये जो फाइट बैक अब हमने करनी है ना, हमारा मुल्क जो अब गिरता जा रहा है, यानी हिंदुस्तान के टीवी के ऊपर आप देखें, यानी जिस तरह का वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, और जो हमारे मुल्क को जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो दुनिया में पाकिस्तान की अब इस वक्त इमेज आ गया है, जो ये भी इन्होंने जो जनीवा में अपना मजाक उड़ाया है, मैं वेस्टर्न माइंड को समझता हूं। मगरबी जहन, जब वो उनके प्राइम मिनिस्टर्स जाके सादगी में रहते हैं, उनके मुल्कों का जीडीपी एक बरतानिया का, सारे मुसलमान दुनिया का जीडीपी एक बरतानिया का है, उसका जरा वजीर आजम देखे कैसे, उनके वजीर देखे कैसे ट्रैवल करते हैं, 5 घंटे की कम जर्नी के अंदर सारे इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं बरतानिया के वजीर। यहां इन्होंने जो रहन सहन है, इनको समझ नहीं आती कि मगरब कैसे इनका मजाक उड़ाते हैं, यानी इनको हकारत की नजर से देखते हैं। वो एंजेला जोली ने जब वो आई, और यूसुफ रजा गलानी ने जब फीस दी और वो आई सैलाब मुतासरीन के लिए, उसके कमेंट्स देखें उसने क्या इनके ऊपर किया। तो मुझे सिर्फ अफसोस इस वक्त यह है कि अगर इस वक्त हमने
اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے، اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں، کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں، اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول، آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے. میں کبھی بھی، میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں، یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا، کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی، میں پہلے آپ کو بتا دوں، میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی، اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے، میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا، میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں. میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو، پہلے 80% کم کرو اور آدھی کرو، تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا، میں نے تب کہا تھا کہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف، کہ جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے، سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. ایسا ہی ہے. مگر تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک، ان کے پرانے کیسز تھے، سارے ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے، کیس تو سارے پرانے تھے، ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے، جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی، اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا. مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو، باجوہ صاحب، میں جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی، اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی، وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں، یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ، اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہوں، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز، ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ، جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے، ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہو جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی، جو آرگنائزڈ ہے، جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئی تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا. جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا، اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی. تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ آئی، جو یہ ٹڈی آئی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO 2 دیا انہوں نے، جنرل مشرف کی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین.
لیکن جو انہوں نے NRO 1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO 2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO 2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO 2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو حتف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا, بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہے. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے ہم بالکل ہی بیرون من ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میں نے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑی, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا دیکھیں میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. ہی وانٹڈ اٹ. میں نے تو پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پالیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلینچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پالیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا. میں نے اس کے اوپر دیا اور یہ حقیقت ہے. 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیا چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوا جب چڑیا اس کے بعد کیا نا, جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ. اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہیں, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر. غلطی تو میری ہے نا, جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا, تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا, کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونو. تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا, 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ 70% پاکستان میرے نیچے اور میں 2 گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں باہر. کسی نے آج تک کسی نے کیا. شہباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے. یہ بھی غلط پری ٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آ کے حکومت میں. ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا تب. اٹس واٹ خرم دستگی لیٹر سیٹ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی, آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھی اگلے 1-2 سال. دس از وائی ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر. اصل تو چلے خرم دستگیر سے سچ نکل ہی آیا نا کہ ان کا کبھی مقصد اکانومی کے اوپر نہ انہوں نے سوچا. اگر سوچتے تو پہلے روڈ میپ دے دیتے. میں نے جنرل باجوہ کو وارن کیا, میں نے کہا میں ان کی 99 میں اکانومی دار بینک کرپٹ کر کے گیا, 2018 میں بینک کرپٹ کر کے گیا.
एक्सपोर्ट्स इनकी 99 में भी जीरो इंक्रीज की, इस बारी भी जीरो की। मुझे ये बताएं कि इनको जब वो लेके आ रहा था, मैंने उससे कहा कि पहले तो इस वक्त डिस्टेबलाइज आपने किया तो हमारा मुल्क को कोई संभाल नहीं सकेगा। मैंने उसको समझाया, शौकत तरीन ने समझाया, और वही हुआ कि ये इनको जब स्वाय इन्होंने अपने चोरी माफ करवाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, इनको कोई आइडिया ही नहीं था क्या करना है। और ये जो इकोनॉमी आज यहां पहुंची है, मुझे इसकी जस्टिफिकेशन बता दें कि कौन सी इनको हेडविंड्स मिली है जो कि सब कुछ क्रैश कर गया। ठीक है, अब आप देखिए पंजाब में जो हुआ है उसे वाजे तौर पे, एक तो आपका शौक अपनी जगह, मगर एस्टैब्लिशमेंट भी या तो चौंका दी गई शौक में थी, वरना हैंड्स ऑफ दिखती है ना। अब ये कहते हैं कि देखें कौन मुलव्विस था, ये लोग तो कर गए जो इन्होंने करना था। आपने ये भी कहा कि डार साहब की बाकियात, रेमिनेंट्स ऑफ नॉट डार, सॉरी, बाजवा साहब, रेमिनेंट्स ऑफ बाजवा साहब आर स्टिल वेरी मच देयर। सो उनकी बाकियात कितनी असर रखती हैं आज भी? व्हाट विल कन्विंस यू दैट जो इदारा है वो हैंड्स ऑफ हो चुका है और वो न्यूट्रल है? देखिए, पहली चीज तो मैं मैसेज किसी को नहीं दे रहा। आपने कहा ना कि किसी को कोई पैगाम दे रहा हूं, मेरी मैसेज किसी को नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स पढ़ी थी। मैं आपको एक हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के होते हुए कह रहा हूं कि जो मैंने अपने जब एमपी से मैं मिला और उन्होंने जब मुझे बार बार उन्होंने कहा जी, वो पहले तो ये कहते थे कि पैसे भी इनके तरफ से, फिर वो साथ कहते थे कि जी पीटीआई को भूल जाओ क्योंकि इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया, उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये मुझे कहते थे बार। तो मैं सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांटा डालते हैं ना, ये मुजीबुर रहमान पे भी कांटा डाला था, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पीपल्स पार्टी पे ज़ियाउल हक ने कांटा डालते हुए एमक्यूएम बना दी, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। वो फिर उस एमक्यूएम कंट्रोल करने के लिए कांटा डाल के एमक्यूएम हकीकी बना दी। उसका नतीजा कराची में जो वॉर, नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक बलूचिस्तान रिकवर नहीं किया उससे। ये इनको समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल जो जिसके पास पब्लिक फॉलोइंग हो उसके ऊपर आप कांटा डाल के अपने आप मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है? स्टेबल गवर्नमेंट की। इंजीनियरिंग क्या हो रही है अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाने में? इंजीनियरिंग तो सारी हो रही है ना, वही एक लोगों को इकट्ठा करके अब ये इससे ज्यादा कमजोर गवर्नमेंट क्या है? ये जो पीडीएम आ गई है, एक फैसला नहीं कर सकते। इनको इकट्ठा करती है सिर्फ अगर वहां से जीएचक्यू से हुक्म ना, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इनके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, सब पैसे बना रहे हैं। इनका इंटरेस्ट क्या है? सारे छुट्टियों पे गए हुए, किसी को इंडस्ट्री बैठ गई है, किसी को इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता। अगर ये इसी वही पुरानी प्ले बुक के साथ ये कांटे डाल के और ये पैच वर्क करना है, इससे ज्यादा मुल्क के ऊपर कोई जुर्म नहीं करेगा। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं कि जिधर आज पाकिस्तान चले, अगर तो बड़ा खुशहाल होता तो फिर आप कांटे डाल के चला लेते। आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इलेक्टेड, जिसको पब्लिक मैंडेट मिला हो, वो फिर वो फैसले करे जो आज तक पाकिस्तान में हुकूमतें डरती थी करते हुए। रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर, सबसे पहले आइडियल सिचुएशन, कानून की हुक्मरानी कायम करें। देखें, ये जो है ना, आजम स्वाति, शहबाज गिल, मैं, अरशद शरीफ, यानी आप ये सोचें कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मेरी गवर्नमेंट है पंजाब में, मैं एफआईआर नहीं कटवा सका। और वो ही नहीं, सिर्फ उसके बाद जो जेआईटी बनती है, वो जेआईटी को चलने नहीं दिए। 4 मेंबर जेआईटी को डरा धमका के, कौन सी पावर है जो पुलिस वाले सारे हैं? वो जाके उन्होंने स्टेटमेंट्स बदल दी हैं अपनी। वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी अच्छा, अगर किसी को शक हो कि अगर वो मुलव्विस नहीं थे ताकतवर हल्के, तो इससे सारा को दूर हो जाना चाहिए। पुलिस अपने बयान कैसे चेंज कर रही है? जिस पुलिस वाले ने जाके दूसरे शूटर की गोलियां छत पे देखी थी, उसने जाके कह दिया जी एक ही शूटर है। तो कौन इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आजम स्वाति, अरशद शरीफ, शहबाज गिल, अभी ये जो फरहान लड़के को मारा इन्होंने, वो जो मुनस इलाका, यानी अगर आप ये चीजें माशरे में करेंगे, मगर आप ये सब माफ करने को तैयार हैं? मैं पहले क्लियर करता हूं। पहले तो अगर आप अपने माशरे में ये चीज करेंगे और आपका कोई इंसाफ का इदारा कुछ नहीं करेगा, आपकी अदालतें आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी,
تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا, کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون, جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر مجھے پتا ہے, یورپ, امریکہ, سارے, آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کی قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ, کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, رول آف لا ہے وہاں, قانون ہے, انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں, تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف NRO نہیں آپ نے دینا, کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی, اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں مساق جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ لیکن نا, یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن, منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی, جب افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا, پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے